بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت اسکرین پر آپ لوگوں کو یہ جو کچھ لکھائی نظر آ رہی ہے، یعنی کاغذ جیسے دکھنے والے پنوں پر کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا کا سب سے پہلا قرآن ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا ہے، ہماری دنیا کا سب سے پہلا ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن، وہی قرآن جس کو تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر لکھوایا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تک ہماری اس دنیا میں کوئی لکھا ہوا قرآن ہوا ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ عام صحابہ نے اس قرآن کو حفظ کر رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں لکھوایا گیا یہ دنیا کا پہلا ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن اچانک سے 2015 میں انگلینڈ کے شہر برمنگھم کی یونیورسٹی میں دریافت ہوا تھا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہی ہماری دنیا کا سب سے پہلا ریٹن قرآن ہے، یعنی ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن ہے؟ اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہی ہماری دنیا کا پہلا قرآنی نسخہ ہے، تو آخر پھر یہ انگلینڈ میں کیسے پہنچا؟ کیونکہ اس کو تو کسی مسلم دنیا کے دیش میں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انگلینڈ تو مسلم دنیا سے کوسوں دور ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی آج سے 1450 سال پرانی، تو اس دور میں تو کاغذ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو آخر پھر اس دور میں اس قرآن کو لکھا کس چیز پر گیا تھا؟ تو چلیے دوستو، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمان قرآن کو اسلام مذہب کا سب سے بڑا معجزہ مانتے ہیں، یعنی ان کے لیے اسلام کی سب سے بڑی طاقت قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ قرآن ہماری اس دنیا میں آیا ہے، تب سے لے کر آج تک اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوا ہے، نہ تو ذرہ برابر اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی کمی ہوئی ہے، اور نہ ہی فیوچر میں یعنی بھوشیہ میں بھی کبھی کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن کو دوسروں سے بالکل جدا بناتی ہے۔ آج کے دور میں جب پوری ہی دنیا کے مسلمان آپسی جھگڑوں کی وجہ سے بہت سارے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، تو کوئی کچھ اور ہے، تو کوئی کچھ اور ہے، ایسے حالات میں بھی ان سبھی فرقوں کے بیچ میں بھی جو ایک چیز کامن ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن شریف ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر دنیا کا ہر مسلمان یقین رکھتا ہے، اب چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی دیش کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، یا پھر کسی بھی نسل کا ہو۔ دوستو، قرآن کے ہمیشہ محفوظ رہنے اور اپنی حالت پر برقرار رہنے والے مسلمانوں کے اس دعوے کو ہمارے آج کے ٹیکنیکل دور میں بھی اس وقت اور بھی زیادہ طاقت مل گئی کہ جب سن 2015 میں انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں اچانک سے قرآن کا یہ حد سے زیادہ پرانا نسخہ دریافت ہوا یہ کہ البا فیڈلی نام کی ایک سٹوڈنٹ جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی، وہ ایک دن برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری میں اپنی سٹڈی کے لیے بہت سارا مٹیریل اکٹھا کر رہی تھی۔ تبھی اچانک سے ہی ان کے ہاتھ میں قرآن کا یہ حد سے زیادہ پرانا نسخہ آیا۔ ان کی پہلی نظر اس نسخے پر پڑی تو ظاہر ہے عربک لینگویج کی وجہ سے کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا ہوگا، مگر ہاں، اس کو چھونے سے ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے جو حد سے زیادہ پرانی ہے اور ہم لوگوں کے کام آ سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے سینئر کو بلایا، ان کو دکھایا، پھر سینئر کو بھی جب اس پر کچھ شک ہوا تو انہوں نے اس کو ایکسپرٹس کے ذریعے سے ریسرچ کرنے کے لیے بھیجا۔ مگر دوستو، ریسرچ کے بعد جو ریزلٹ نکل کر سامنے آیا، اس نے نہ صرف ان لوگوں کے بلکہ انگلینڈ کے ساتھ ساتھ پوری ہی دنیا کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ ریسرچ میں یہ بات کلیئر ہو چکی تھی
کہ یہ نسخے کوئی عام کتاب کے نسخے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو قرآن کے نسخے ہیں، وہ بھی دنیا کے سب سے پہلے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قرآن کے، ایک ایسا قرآن کی جو آج سے لگ بھگ 1350 یا 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کی مانے تو یہ حد سے زیادہ پرانا قرآن کسی کاغذ کے پنے پر نہیں بلکہ بھیڑیے یا پھر بکری جیسے جانور کی خال پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بات تو ہم سبھی لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ جس دور میں کاغذ نہیں ہوا کرتا تھا اس دور میں پیڑوں کے پتوں پر، پتھروں پر، ایون خالوں پر لکھا جاتا تھا۔ اسی خال کی مدد سے ہی ایکسپرٹس یہ پتہ کرنے میں بھی کامیاب ہو پائے کہ آخر یہ نسخے زیادہ میں زیادہ کتنے پرانے ہیں، اور جو ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے، جو تاریخ نکل کر سامنے آئی ہے، اس تاریخ کو اسلامک ہسٹری سے میچ کیا گیا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پہنچتی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ بات ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامک اتہاس میں جس انسان نے سب سے پہلے اس قرآن کو ایک جگہ پر اکٹھا کروایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر انہوں نے صرف اکٹھا کروایا تھا، یعنی کون سی صورت کس کے بعد ہوگی، پاروں کی کیا ترتیب ہوگی، کون سی آیت کس کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس کو کس کے بعد رکھا جائے گا، یہ سارے کام کروائے تھے، اور یہ کام انہوں نے پوری ایک ٹیم بنا کر کروائے تھے۔ مگر انہوں نے قرآن کو ایک جگہ پر لکھوایا نہیں تھا، ایک کاپی کی شکل میں اس کو جمع کر کے لکھوانے کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ دراصل تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جاتا ہے۔ انہوں نے ہی اپنے دور میں قرآن کو ایک جگہ پر کاپی کی شکل میں لکھوانا شروع کیا تھا۔ یہ دراصل انہوں نے اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ ان کے دور میں مسلم خلافت حد سے زیادہ بڑی ہو چکی تھی، دنیا کے الگ الگ علاقوں میں مسلمان بڑی تعداد میں پھیل چکے تھے، اسی لیے اب وہ یہ ڈر بھی ستانے لگا تھا کہ اگر قرآن ایک کاپی کی شکل میں نہیں ہوگا تو حافظوں کے ذریعے سے جو قرآن الگ الگ علاقوں میں پہنچ رہا ہے تو ڈر ہے کہ عام لوگ جو عربی کا علم بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی عربی لینگویج بھی نہیں جانتے ہیں، وہ اس کو غلط طریقے سے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، یعنی یا تو اس کی ترتیب الٹی سیدھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کی آیتوں کو بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کی کچھ کاپیز بنائی جائے اور ان کو دنیا کے الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کے لیے بھیجا جائے تاکہ عام مسلمانوں کے جو عربی زبان کو نہیں جانتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ قرآن کو پڑھے اور سمجھ سکے۔ پیارے دوستو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کے نسخے تیار کر کے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ نسخے آج بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک ترکی دیش میں موجود ہے جبکہ ایک رشیا میں بھی موجود ہے، اور بالکل وہی نسخہ اب انگلینڈ کے برمنگھم شہر میں بھی مل چکا ہے۔ یعنی دوستو، جس قرآن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا یہ بھی وہی قرآن ہے جو عثمان غنی کے دور میں دنیا کے کسی مسلم علاقے میں بھیجا گیا ہوگا۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ عمر کے لحاظ سے، یعنی اگر اس کو سالوں کے ساتھ گنا جائے، یعنی اس کے ٹائم کو دیکھا جائے تو یہ ان دونوں قرآن کے نسخوں سے بھی زیادہ پرانا ہے کہ جو ترکی اور رشیا میں موجود ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں ہی نسخے لکھے تو حضرت عثمان غنی کے ہی دور میں گئے ہیں، مگر اگر ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ انگلینڈ والا نسخہ ان دونوں نسخوں سے بھی پہلے لکھا گیا تھا۔ اس حساب سے اب ہماری دنیا میں قرآن کے جتنے بھی نسخے موجود ہیں ان سبھی نسخوں میں یہ دنیا کا سب سے پرانا نسخہ ہے۔ مگر ایک سوال کا جواب آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں کے دماغ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں گھوم رہا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ آخر یہ نسخہ انگلینڈ پہنچا کیسے، کیونکہ ترکی تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے، رشیا بھی سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رشیا پر بھی ایک لمبے وقت تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ مگر آخر انگلینڈ یہ قرآن کیسے پہنچا، کیونکہ انگلینڈ تو کوسوں دور ہے اور سمندر میں جا کر پڑتا ہے۔ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم میں
सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से बिखर कर रह गई थी और सल्तनत उस्मानिया को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था। तो उस दौर में अंग्रेज़ों ने मुस्लिम दुनिया के एक बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसमें ना सिर्फ अफ्रीका के बहुत सारे देश शामिल थे बल्कि फ़िलिस्तीन समेत मिडल ईस्ट का भी एक बड़ा इलाका मौजूद था। और उन सभी मुस्लिम देशों पर कब्ज़ा करने के बाद बहुत सारे ख़जानों के साथ साथ किताबों को भी इंग्लैंड की तरफ ट्रांसफ़र किया गया होगा। और उन सभी किताबों के साथ ये कुरान की हद से ज़्यादा पुराने नुस्खे भी ट्रांसफ़र होते हुए इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम पहुंच गए होंगे। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ एक ऐसी कौम है जो किताबों और ऐतिहासिक चीज़ों को हद से ज़्यादा अहमियत देती है। यही वजह है कि जब किसी भी इलाके पर कब्ज़ा किया करते थे तो उसके ख़जानों के साथ साथ उसकी किताबों को भी अपने साथ ले जाया करते थे, क्योंकि जाहिर है एक अक्लमंद इंसान ये जानता है कि किताबों से बड़ी कोई भी दौलत नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों, कुरान के हद से ज़्यादा पुराने और कीमती नुस्खे 1920 से लेकर सन 2015 तक गुमनामी के आलम में बर्मिंघम शहर में ही रखे रहे और किसी भी इंसान की इन पर नज़र नहीं पड़ी। मगर फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, सन 2015 में एक स्टूडेंट के हाथों में ये आ गए थे और जब हाथों में आए तो इसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग इसे दबा के शेयर कीजिएगा। हर एक मुसलमान तक ये मालूमात, ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे नूरे हदीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।